بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ جمعہ میں اللہ نے 11 آیتیں اور 2 رکوع نازل فرمائے۔ اگر اس کے مضامین کی بات کی جائے تو پہلے رکوع کے اندر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ نبی کوئی خاص قوم، کوئی خاص زمانے یا چند افراد کے لیے ان کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ رہتی دنیا اور انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جن کے کام یہ ہیں جن کو اللہ نے پہلے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کے مقصد بعثت، بھیجے جانے کا مقصد اللہ نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں خاص طور پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہودیوں کی اس لیے برائی بیان فرمائی ہے کہ وہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے ایک بہت بنیادی مضمون بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ کاروبار زندگی اگر وہ دینی عبادات کے اندر رکاوٹ بنے، پہلے تو بیان فرمایا کہ کاروبار زندگی دنیاوی عبادات کے اندر، کسی تجارت کے اندر اگر کوئی تجارت آپ کو دنیاوی اللہ کی عبادت سے روکے تو جان لینا چاہیے کہ یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ ان کی تجارتی سرگرمیاں اللہ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ چنانچہ اسی مضمون کی تائید میں اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت یہ بالکل ناجائز ہے۔ سمجھ لینا چاہیے اس مسئلے کو کہ اگر جمعے کی اذان ہو گئی ہے اور آپ کوئی جائز چیز بھی خریدیں، مثال کے طور پر سبزی خریدیں یا اور کچھ بھی خریدیں، جمعے کے دن اجازت نہیں ہے۔ جس طرح دیگر حرام چیزیں ہیں، اللہ نے صاف صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر جمعے کی اذان کے بعد کوئی جائز چیز بھی خریدی جائے گی، وہ بھی یہ تجارت حرام ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تجارتی سرگرمیاں اللہ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جمعے کی اذان کے بعد سوائے جمعے کی تیاری کے کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کی خرید و فروخت بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
خطبہ دے رہے ہوں تو خطبہ چھوڑ کر چلے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی مصروفیات کا شوق تمہیں کسی اللہ کے فریضے سے رکاوٹ نہ بنے، اور سن لو اللہ نے اس دنیا کی تجارت کے مقابلے میں مؤمنوں کے لیے آخرت میں جو تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کی ان دل فریبیوں سے بڑھ کر بہت زیادہ ہے۔ لہذا دینی فرائض کو چھوڑ کر رزق کے حصول کے لیے، تجارت کے لیے دینی عبادات کو ٹال مٹول کرنا یہ سراسر نادانی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، عام طور پر ٹالم ٹولی دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اس وقت میں گراہک آیا ہے، چلو تو اس کو نمٹا کر پھر میں چلا جاؤں گا نماز پڑھنے، یا یہ خریدنا تو ہے میں چلتے چلتے خرید لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، روزی کی تنگی کے خوف سے یا بڑھوتری کے خوف سے عبادت کے اندر تاخیر نہ کرو، کیونکہ تمہاری تجارت تمہیں رزق دینے والی نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے تمہیں کسی طرح کی تجارت میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو آپ کی تجارت میں کسی طرح کا فائدہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ کو آپ نے راضی کر دیا اور تھوڑی بہت تجارت ہو گئی، اللہ اس میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے اس آیت کا آخر کا جملہ ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں، یعنی روزی رزق یہ ہماری محنتوں اور کوششوں سے نہیں ملا کرتی، بلکہ یہ اللہ کا خاص عطیہ اور اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ تو دوسرے مضمون سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ سورہ جمعہ کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس سورت کو جو شروع فرمایا ہے وہ فرمایا ہے یسبح للہ۔ دیکھیے، جہاں بھی اللہ سبح یا یسبح جن صورتوں کے شروع میں استعمال کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مسبحات، یعنی وہ صورتیں جن کو اللہ نے تسبیح کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ سبح کا معنی ہوتا ہے کہ تسبیح کی، کہیں تو اللہ نے سبح کا لفظ استعمال کیا، جیسے آپ نے سنا ابھی سورہ حشر کے اندر، سورہ صف کے اندر، اسی طرح سورہ حدید کے اندر، اور یہاں سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے یسبح کا لفظ استعمال کیا، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اللہ کی تسبیح کے اندر، یعنی جو مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ برابر کرتی رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ کو کسی بھی کام کے اندر استمرار، دوام، ہمیشگی پسند ہے، کہ دیکھو زمین اور آسمان کی تمام چیزیں یہ اللہ کی تسبیح برابر کرتی رہتی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ زمانہ ماضی میں کیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ کو مستقل کوئی کام نیکی کا اس کے اندر ہمیشگی اللہ کو پسند ہے۔ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا شود، آپ کوئی بھی نیکی کا کام پابندی کے ساتھ کریں، قطرہ قطرہ کریں، آپ ایک دن دیکھیں گے کہ اس کا ثواب دریا کے برابر ہو جائے گا، پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اس لفظ کو بتلانے کے لیے، اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو، یہ تسبیح کا عمل ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اب آسمان میں اب چاہے وہ زبان سے ہو یا اللہ نے جس کو جس حالت پر پیدا کر دیا ہے
اس کا اس حالت پر رہنا یہ اس کے لیے تسبیح ہے۔ جیسے پیڑ کو، درخت کو جس حالت میں پیدا کر دیا وہ کھڑا ہے، اس کا اس حالت میں ہونا وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اسی طرح پودے ہیں، زمین پر اگنے والی اور پھیلنے والی بیلیں ہیں، وہ اسی حالت میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، ان کا گھومنا، اپنے کام میں لگے رہنا یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تمام کے تمام اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اس مضمون میں اللہ نے توحید کا مسئلہ عجیب انداز سے سمجھایا ہے کہ دیکھو تمام کائنات یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی کسی کے حکم کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں سورج آتا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر چھپ جاتا ہے۔ سیارات ہیں وہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور منٹوں کے اندر ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں، نہ تو آپس میں ٹکراتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا چاند سورج سے ٹکرا گیا اور سیارات سے ٹکرا گئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا سے سیارات ٹکرا جائیں درہم برہم معاملہ ہو جائے گا، اور ہزاروں گنا بڑے اس دنیا سے سیارے ہیں جو آسمان میں اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی چلانے والے کے چلانے سے چل رہے ہیں، ورنہ اگر یوں ہی کوئی چلے راستے میں ٹکریں کھا جاتے ہیں۔ لیکن کب بچتے ہیں؟ جب کوئی بچانے والا موجود ہو۔ آپ اگر گاڑی کو چھوڑ دیں تو اس سے یا تو کوئی ٹکرا جائے گا یا وہ کہیں ٹکرا جائے گی، لیکن جب چلانے والا ڈرائیور اندر موجود ہو تو وہ اس کو اپنے راستے پر لے کر چلے گا، وہ نشیب و فراز کو جانے گا۔ اسی طرح یہ کائنات کا نظام اگر درہم برہم نہیں ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا چلانے والا موجود ہے جس کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آسمان میں اللہ نے کہا کہ جتنی مخلوق ہے سب تسبیح بیان کر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ، 4 انگلی کے برابر بھی جگہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حکم سے اللہ کی تسبیح اور پاکی اور عبادت نہ کر رہا ہو۔ آپ دیکھیں اتنا بھاری بھرکم آسمان ٹکا ہوا ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، نہ تو گرا ہے، نہ پھٹا ہے، نہ کھلا ہے۔ کس کے حکم سے ٹکا ہے؟ یہ بھی پتہ دیتی ہیں کہ کوئی ذات ہے جو اس آسمان کے نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے بہت لطیف انداز میں اپنی توحید کو سمجھایا ہے۔ بہرحال اس بات کو سمجھایا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس کا تصرف، جس کا حکم اٹل ہے اور جس کا حکم جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی اگر حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں کہ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے اور وہ ایسا ہے کہ جو ہر طرح کے نقصانات سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر چاہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے تو ساری دنیا اگر بیٹھ کر اس بات پر ایک فیصلہ کر لے کہ اب سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو اللہ کی ذات کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ ہے، ہر عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور اگر انسان یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ ہم نہیں کریں گے اللہ کی تسبیح، تو آسمان کی مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، کیڑے مکوڑے، درخت، پتھر، یہ تمام کے تمام اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ بہرحال اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ بادشاہ ہے، ہر عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ العزیز، اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ وہ زبردست بھی ہے، یعنی غلبہ اللہ کو حاصل ہے۔ کوئی چاہے کہ میں اللہ سے لڑائی لڑ لوں
تو اللہ سے لڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا العزیز، میرا فیصلہ اٹل ہے، میرے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ الحکیم، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اور لہذا اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچے یا غم آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کا ہر فیصلہ عین حکمت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی صفات آج سورہ جمعہ کی پہلی آیت کے اخیر میں یہ صفات بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ اللہ جو بادشاہ ہے، بڑے تقدس کا مالک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، زبردست ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے، یعنی ہر فیصلہ اللہ کا عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔